نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق من احسن الی عیالی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ اتوار بیان ہونا تھا لیکن اس لیے نہیں ہو سکا کہ ہم سیلاب سے متاثرہ توسہ کے علاقوں میں امدادی سامان لے کر گئے تھے اور 4-5 دن وہاں رہ کر کل وہاں سے واپسی ہوئی ہے، اور آج دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ کو وہاں کے حالات بتا دیے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ ایسے موقعوں پر ہمیں دین کیا کہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ وہاں ہم نے جو حالات دیکھے ہیں وہ بہت ہی پریشان کن حالات ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہے، توسہ کے جن علاقوں میں ہم گئے ہیں ان میں سے ایک واہوا ہے، دوسرا مچانی بستی، بستی جھنگی، اور اسی طرح بستی لالانی، بستی لتڑا۔ تو یہ بہت ہی پسماندہ علاقے ہیں۔ جب وہاں سیلاب آئے اور دریاؤں سے پانی آیا، پہاڑوں سے پانی آیا تو کافی بلند سطح کا پانی تھا، 10-10 12-12 فٹ بلندی کا پانی تھا۔ بعض علاقے اور بعض بستیاں ایسی ہیں جہاں نقصان کم ہوا ہے، یعنی وہاں کسی کا مکان گر گیا، کسی کی دیوار گر گئی۔ اب آپ خود سوچیں کہ 8-10 فٹ اگر پانی ہو تو گھر کا نہ سامان بچے گا اور نہ گھر بچیں گے۔ تو جو وہ شہر تھا اس شہر میں بھی پانی بہت زیادہ آیا، لوگوں گھروں کے اندر جا کر ہم نے دیکھا ہے، ان کا سامان بھی سارا اب تک کیچڑ میں ڈوبا ہوا ہے، اور بعض کے مکان گر گئے، دیواریں گر گئی، سامان دیواروں کے نیچے دب گیا، اور بعض کے مکان گرے تو نہیں ہیں لیکن دراڑیں اتنی پڑی ہیں کہ وہ مکان رہائش کے قابل نہیں رہے، بلکہ خطرہ ہے کسی وقت بھی گر سکتے ہیں۔ اور بعض بستیاں ایسی ہیں جیسے بستی لالانی ہے، اور اسی طرح وہوا کی نئی آبادی ہے، وہاں تو سیلاب نے اتنی تباہی مچائی اور پانی نے اتنی تباہی مچائی کہ وہاں ان کی ہر چیز بہہ گئی اور پورے محلے میدان بن گئے۔ آنے سے ایک دن پہلے وہوا کی نئی آبادی میں جانا ہوا تو وہاں لوگوں سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ بتاؤ یہاں پانی کیسے آیا، تو لوگوں نے عجیب و غریب حالات ہمیں بتائے۔ ایک آدمی نے بتایا کہ رات کو بارش بھی ہو رہی تھی اور پہاڑوں سے پانی بھی آ رہا تھا، پانی پہلے بھی آتا تھا لیکن کم مقدار میں آتا تھا، وہ پانی بڑھتا گیا بہت بڑھ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں آپ کھڑے ہیں یہ میدان ہے، یہاں روڈ تھا، یہاں مکان تھے، دکانیں تھی، اور ایک حافظ صاحب نے بتایا کہ میرا یہاں مدرسہ تھا، مسجد تھی، پوری ایک آبادی تھی، جیسے ہماری آبادی میں راستے ہوتے ہیں، گلیاں ہوتی ہیں، مکان ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں وہاں موجود تھی۔ لیکن رات کو بارش بھی آتی رہی اور پہاڑ سے پانی بھی آتا رہا، تو بوڑھ بزرگ شخص تھے، بتانے لگے، باشرہ تھے، بالکل بااعتماد معلوم ہوتے تھے، کہ میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا باہر پانی بہت زیادہ جمع ہو رہا ہے اور ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو بیٹے نے کہا ابا جی کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ بچوں کو نکال کر ہم جو دور ٹیلا ہے ریت کا یا مٹی کا، وہاں جا کر ہمیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اس آبادی کا جو شہر سے راستہ تھا، پانی کے آنے کی وجہ سے راستہ بھی ختم ہو گیا تھا، یہ آبادی کٹ گئی تھی شہر سے، رات کا وقت تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے 2 چٹائیاں لی، ایک چٹائی باہر جا کے ٹیلے پر بچھائی
اور بچوں کو اور اپنا جو قیمتی کاغذات تھے وہ وہاں منتقل کیے۔ دوسری چٹائی ہم نے سروں کے اوپر رکھی تاکہ بچوں کو بارش پریشان نہ کرے۔ تو وہاں ہم گئے، آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم آئے تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ ایک کنال کا مکان تھا، وہ مکان بالکل سارا ختم ہو گیا تھا اور بہہ گیا تھا، اور پانی وہاں اتنی تیزی سے آیا کہ پانی نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز بہا کر لے گیا۔ ان کے دروازے، ان کے گارڈر، ان کے ٹیار، ان کی اینٹیں اور گھر کا سارا ساز و سامان۔ اپنی آنکھوں سے ان کی حالت یہ دیکھ کر آئے، وہ خیمے کے اندر رہ رہے ہیں اور نیچے چٹائی بچھا کر سو رہے ہیں۔ متاثرین کی امداد کے لیے جو لوگ الحمدللہ پورے ملک سے وہاں جا رہے ہیں، کراچی سے آ رہے ہیں، پنجاب سے جا رہے ہیں، تو وہ راشن کو دے دیتے ہیں تو بیچارے کھا لیتے ہیں۔ جن کی دکانیں تھیں ان کا ذریعہ آمدن بھی ختم ہو گیا، چارپائیاں تک ان کے پاس نہ رہی۔ اسی طرح بستی لالانی ہم گئے، وہاں جا کر صورتحال پوچھی تو ایک آدمی نے بتایا کہ 35 ایکڑ میرا رقبہ تھا، زمین تھی، میں نے فصل کاشت کی ہوئی تھی، وہ ساری فصل بہہ گئی۔ 45 بوریاں گندم اور چنے کی گودام میں رکھی ہوئی تھیں۔ مسجد تعمیر کرنے کے لیے ایک ٹرک بجری وہاں رکھی تھی اور سامان رکھا تھا، جب پانی اس تیزی سے آیا کہ وہ سب کچھ بہا کر لے گیا، اور اب وہاں بالکل صاف میدان پڑا ہے، کوئی چیز وہاں نہیں۔ البتہ کچھ فاصلے سے 3 4 5 اینٹیں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ روڈ توڑ دیے پانی نے اور سڑکیں خراب ہو گئی ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کے سے اور ملے، اس کی 4 بہنیں تھیں، مقروض تھا، کہنے لگے میرا مکان ہی بالکل ختم ہو گیا۔ لوگوں سے ملنے کا مقصد وہاں ایک تو حالات کا جائزہ لینا تھا، دوسرے لوگوں کو وہاں تسلی دینا تھا کہ جو حالات آپ کو پیش آئے ہیں زندگی کا حصہ ہیں، زندگی میں تکالیف پریشانیاں پیش آتی رہتی ہیں، آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور حالات سے نکلنے کی کوشش کریں، کچھ کوشش انشاءاللہ ہم بھی کریں گے۔ اسی طرح بعض ایسے بزرگ بھی ملے جن کے جو بے اولاد ہیں، خود بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور ان کا مکان بھی بہہ گیا، سارا سامان ہی بہہ گیا۔ کچھ ایسے افراد ہی ملے جنہیں گھر میں بڑی بیماریاں ہیں، کینسر کی بیماری ہے، وہ اس کی وجہ سے پریشان تھے لیکن مکان بھی گر گیا۔ ایسے لوگ بھی ملے کہ 4 بھائی گھر میں رہتے ہیں اور چاروں کمرے ختم ہو گئے، ان میں سے کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، تو بڑے پریشان کن حالات اور پریشان کن صورتحال وہاں کی دیکھ کر آئے ہیں، اور جو دیکھ کر آ رہے ہیں، پرانے بزرگ ہیں، علماء ہیں، دنیا میں چلنے پھرنے والے ہیں، بتاتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے ایسا سیلاب اور ایسی تباہی کہیں نہیں دیکھی، یعنی اتنی تباہی ہے، بستیاں بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں۔ اب بتائیں وہ کیسے بیچارے بحال ہوں گے، مکانات کیسے بنیں گے، گھر کا سامان انسان آہستہ آہستہ اکٹھا کرتا ہے، وہ دوبارہ سارا سامان کیسے اکٹھا ہوگا، ذریعہ آمدن کیسے ان کا سیٹ ہوگا، کیسے اپنے معمول کی زندگی پر وہ آئیں گے۔ بڑی پریشان کن صورتحال آنکھوں سے نظر آئی ہے۔ تو ایسی صورتحال کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی ایک وجہ تو ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے فساد اس لیے پھیلایا تاکہ لوگوں کو ان کے برے اعمال کا کچھ مزہ اور ذائقہ چکھائے، تاکہ وہ لوٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تو گناہ ایک بڑی وجہ ہے، اللہ کی نافرمانی، انسان کی تکالیف پریشانی بڑی وجہ ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم گناہ کیسے کرتے ہیں۔ عام طور پر ایک عام مسلمان کے دل میں چند گناہ ہیں۔ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، الحمدللہ میں چوری نہیں کرتا، میں نے آج تک کسی گھر سے سونا چاندی روپے پیسہ نہیں چرایا۔ ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، ایک مسلمان سوچتا ہے کہ میں نے آج تک ڈاکہ کسی گھر میں نہیں ڈالا۔ پھر سوچتا ہے کہ شراب پینا گناہ ہے، میں نے تو الحمدللہ آج تک شراب نہیں پی۔ کسی کو قتل کرنا گناہ ہے، الحمدللہ میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا۔ پھر سوچتا ہے کہ بدکاری کرنا گناہ ہے، میں نے آج تک یہ بدکاری نہیں کی۔ خنزیر کھانا حرام ہے اور گناہ ہے، الحمدللہ ہم نے آج تک خنزیر نہیں کھایا۔ یہ چند گناہ ہم نے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں،
اور یہ گناہ ایسے ہیں جو ہر مسلمان نہیں کرتا کچھ، لیکن گناہوں کے صرف گناہ یہی نہیں ہیں، گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، جان بوجھ کر وہ کام کرنا گناہ ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم سے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں۔ چغلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، بدخواہی، کسی کا کام خراب کر دینا، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دینا، کسی کو کسی کے خلاف اکسانا، مثلاً بہو کا اپنے شوہر کو اپنے والدین کے خلاف اکسانا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا کہ سب بہویں ایسی کرتی ہیں، کچھ تو ہیں نا ایسی معاشرے کے اندر، بلکہ بہت سی ہیں۔ اسی طرح ساس کو بہو کے خلاف اکسانا، بیٹے کو اس کی یعنی ساس کا بیٹے کو اکسانا بہو کے خلاف، یعنی دونوں طرف سے کام چلتے رہتے ہیں۔ کبھی تو بہو اور بیوی جو ہے نا وہ شوہر کو اکسا رہی ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو اس کے والدین سے، بہن بھائیوں سے بالکل توڑ دیتی ہے۔ اور کبھی اس کا الٹ ہوتا ہے کہ شوہر کے، لڑکے کے بہن بھائی، ماں باپ بیوی کے خلاف اس کو اکساتے ہیں، اتنا اکساتے ہیں، اتنی چغلیاں کھاتے ہیں، اتنی غیبتیں کرتے ہیں، اتنی برائیاں بیان کرتے ہیں کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یہ اس کو ظلم و ستم کرتا ہے۔ بھائی کو بھائی کے خلاف اکسانا، یہ عظیم ترین گناہ ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں بڑا فساد پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح حرام کمانا، یہ چیزیں بڑی عام ہے کہ آدمی کماتے ہوئے جھوٹ ہی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، غلط بیانی بھی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، کسی کا مال لے کر دیتا نہیں، کسی کی زمین مکان پر ناحق قبضہ کر لیتا ہے، اور اسی طرح اور بھی ظلم و ستم کرتا رہتا، جھوٹے کیس کر دیتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، تو یہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ گناہ بالکل ہمارے معاشرے میں عام ہے، معمولی سی بات ہو جائے تو انسان تعلق ختم کر دیتا ہے، قطع رحمی جسے کہتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے۔ اب یہ چیزیں بالکل عام ہیں، تو ہم ایک تو ان گناہوں سے بچیں۔ اللہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں، پریشانیاں بھیجتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ جو ہمیں وہاں نقصان کی سمجھ آئی ہے جا کر، زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہوا ہے جو پہاڑ کے قریب رہتے ہیں اور جہاں پہلے پانی آتا رہتا ہے۔ پہلے پانی کم آتا تھا، اس مرتبہ پانی زیادہ آ گیا، زیادہ آیا تو نقصان بہت زیادہ ہوا۔ اب یہ جو ندی نالے ہیں یا پہاڑ کے قریب جو پانی کے آنے کے راستے ہیں، دریاؤں کے راستے ہیں، جتنے بھی جگہ نقصان ہو رہا ہے اکثر وہیں زیادہ نقصان ہو رہا ہے جہاں لوگوں نے نالوں پر مکان بنا لیے، اسی طرح دریاؤں کی گزرگاہ پر مکان بنا لیے اور پانی گزرگاہ پہ مکان بنا لیے۔ کافی عرصے سے پانی وہاں آیا نہیں تھا، لیکن تھا وہ دریا کا راستہ، تھا وہ پہاڑ سے آنے والے پانی کا راستہ، تھا وہ نالے کا راستہ، تو کافی عرصے سے پانی وہاں نہیں آ رہا تھا یا کم آ رہا تھا، اس دفعہ بہت زیادہ پانی آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔ تو ہمیں اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس سے کچھ قوانین بنائے ہیں، یہ کائنات ان قوانین اصولوں کے تحت ہی چل رہی ہے، اور ان کی چیزوں میں اللہ نے جو اثرات رکھے ہیں وہ اثرات ان چیزوں کے اندر ہیں، وہ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ مثلاً پانی کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بہا کر لے جاتا ہے چیزوں کو۔ ہم جس میں پانی ڈالتے ہیں غسل کرتے ہوئے تو پانی میل کچیل کو بہا کر لے جاتا ہے، اگر وہی سیلاب کی شکل میں آئے تو مکانوں کو اور سامان کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بھی نقصان دہ کام نہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ تم خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، تم خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے آدمی کو ایسا کام نہ کرے جس کا انجام غلط ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہی کام کرو تمہیں جس کا انجام اچھا نظر آتا ہو، جس کام کا انجام تمہیں اچھا نظر نہیں آتا وہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی مسلمانوں میں غلط فہمی ہے کہ ایک مسلمان مرد، مسلمان عورت نقصان دہ خطرناک کام کرتا ہے، اسے سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اور پہلے بھی فلاں شخص نے یہ کام کیا، اس کا رزلٹ غلط نکلا تھا، تو کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔
اللہ سے برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ، آپ کو کوئی غیب کا علم ہے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہو جائے گا؟ تو یہ غلط باتیں ہیں، بہت غلط باتیں ہیں۔ دیکھیں چھری کاٹتی ہے، آگ جلاتی ہے، اور کوئی آدمی جان بوجھ کر اپنا ہاتھ آگ میں ڈالے اور اسے کوئی آدمی سمجھائے کہ آپ آگ میں ہاتھ نہ ڈالیں، ہاتھ جل جائے گا، اور وہ کہے کہ جی کچھ نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ شاید آگ نہ جلائے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تھا، یا وہ کہے جی کہ جو اللہ کو منظور ہو وہی ہو جائے گا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو سب لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہی آگ پیدا فرمائی ہے اور اللہ نے ہی آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، تو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ آگ میں ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی طرح ایک آدمی اگر اپنے ہاتھ پہ چھری چلائے اور اسے دوسرا آدمی منع کرے کہ آپ چھری نہ چلائیں، آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا اور خون نکلے گا، جسم زخمی ہو جائے گا، نقصان ہوگا، زیادہ خون نکل سکتا ہے اور زخم بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتا ہے، آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے، اور جس سے نصیحت کی جائے وہ کہے جی کہ اللہ مالک ہے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا، جو اللہ کو منظور ہو وہی ہوگا، تو سب لوگ اسے بیوقوف کہیں گے۔ تو جیسے ان مثالوں میں غلط کام کرنے والے کو، نقصان دہ کام کرنے والے کو ہم بیوقوف کہیں گے، اسی طرح ہر جگہ ہم یہی دیکھیں کہ جس کام کا انجام غلط نکلتا ہے تو وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اپنی طرف سے نقصان سے بچنے کی پوری کوشش کرے اور پوری تدابیر اختیار کرے، احتیاط کر لے، تو پھر یہ کہے کہ جی اللہ مالک ہے۔ جان بوجھ کے غلط کام کرنا، نقصان دہ کام کرنا، خطرے والا کام کرنا، اور پھر کہنا کہ اللہ مالک ہے، کرتے رہنا، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے بلکہ بیوقوفی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عادت تھی کہ آپ نقصان دہ کاموں سے، پر خطر کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ نقصان دہ کام نہیں کرتے تھے، بچتے تھے، خطرہ کوئی آ رہا ہوتا اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، آپ کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ 10,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد مدینہ میں تقریباً 3,000 تھی، تو بہت کم تعداد تھی، ان کے پاس ذرا ہتھیار بھی نہیں تھے، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، مقابلہ کرنے کے ظاہری اسباب اور چیزیں بہت کم تھیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام مشورہ فرمایا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، ایک صحابی نے کہا کہ ہم مدینہ سے باہر نکلیں، وہاں جا کے ان سے جنگ کریں گے۔ ایک اور صحابی نے مشورہ دیا کہ نہیں، مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ مدینہ کے باہر خندق کھود دی جائے، جس طرف سے یہ لشکر آ رہا ہے، جو مدینہ میں داخل ہونے کا راستہ ہے، وہاں خندق کھود دی جائے۔ خندق کہتے ہیں گہرے گڑھوں کو، گہرے گڑھے کھود دیے جائیں، جیسے ہم مکان بناتے ہیں تو بنیاد ڈالنے کے لیے زمین کھودتے ہیں، تو آپ نے پھر یہ مشورہ قبول فرمایا اور خندق کھدوائی۔ 6 میل لمبی خندق صحابہ کرام نے کھودی، آپ بھی شریک رہے۔ وہ خندق اتنی چوڑی تھی کہ جس سے کوئی عبور نہ کر سکے، جسے انسان چھلانگ لگا کے عبور کر سکتا ہے، فرمایا اتنی چوڑی خندق رکھو کہ دشمن اسے عبور نہ کر سکے، پار نہ کر سکے، اور اتنی گہری تھی کہ اس میں انسان اتر کے باہر نہ آ سکے۔ تو دیکھیں آپ نے اس لیے تدابیر اختیار فرمائی ہیں نقصان سے بچنے کے لیے۔ تو اس لیے ہم بھی اپنے زندگی کا اصول بنائیں کہ جس کام کا انجام ہمیں نقصان دہ نظر آتا ہو، غلط نظر آتا ہو، وہ کام نہ کریں۔ جس بات کا انجام غلط نظر آتا ہو وہ بات نہ کریں۔ یہ شریعت کا بہت بڑا اصول ہے، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، چلنے میں، فیصلہ کرنے میں، ہر کام میں ہم یہی اصول مد نظر رکھیں۔ کوئی بات بولنا چاہتے ہیں، اس وقت سوچیں کہ اس بات کے بولنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اگر اس کا نقصان ہے تو بات نہ بولیں۔ بہت سے لوگ کیا رہتے ہیں، عورتیں کیا رہتی ہیں کہ جی میں بات تو بولوں گی، یہ بات تو حق ہے، حق بات تو میں نے کہنی ہے، خواہ میری گردن کٹ جائے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، دین کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، دینی تعلیم کے خلاف ہے۔ اگر ایک بات کہنے سے رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو بات نہیں کہنی چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک کام کرنے سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے اور پہلے جو لوگ وہ کام کرتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے، تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھداری یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسری مثال میں اس کی پیش کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا
تو مکہ فتح کرنے کے بعد وہاں بیت اللہ ہے، اللہ گھر ہے جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، کعبہ کہتے ہیں جسے. تو اس وقت کی جو خانہ کعبہ کی تعمیر تھی وہ مشرکین نے تعمیر کی تھی، اور اس سے پہلے جو تعمیر تھی ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھی عمارت. ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اس کے 2 دروازے رکھے تھے، اور دوسرا کام یہ کیا تھا کہ جو دروازے تھے ان کی چوکھٹیں زمین قریب تھی، اور تیسرا یہ کہ مکمل جو بیت اللہ کا ایریا تھا اس کے اوپر تعمیر کی تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے مشرکین نے وہاں تعمیر کی تو انہوں نے 3 تبدیلیاں کر دی. پہلی تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ ان کے پاس فنڈ کم تھا تو انہوں نے بیت اللہ کی پوری تعمیر نہیں کی، کچھ حصہ چھوڑ دیا، جو کمرے کا حصہ تھا کچھ حصہ باہر نکال دیا، کم حصے کی تعمیر کی، ہمارے پاس فنڈ کم ہے. دوسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ دروازے 2 کے بجائے 1 کر دیے، فنڈ کم تھا. اور تیسری تبدیلی انہوں نے یہ کی کہ دروازہ زمین سے بلند کر کے لگایا کہ ہر آدمی اس میں داخل نہ ہو سکے، جس کو ہم اجازت دیں وہ داخل ہو. آپ دیکھیں گے تصویر میں کہ سیڑھی لگا کر بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو یہ انہوں نے 3 تبدیلیاں کی تھی. ابھی دیکھیں یہ تعمیر انہوں نے غلط کی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی وہ درست تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حکومت آئی مکہ میں تو آپ نے اپنا خیال ظاہر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی عمارت گرا کر جو مشرکین نے تعمیر کی ہے، غلط تعمیر کی ہے، اسے گرا کر میں دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کروں، اور اسی طرح کروں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی. پھر اب میرے دل میں خیال آتا ہے میں یہ کام کر لوں، لیکن دوبارہ میرے دل میں خیال یہ آ رہا ہے اگر میں بیت اللہ گرا کے دوبارہ تعمیر کروں گا تو مجھے اندیشہ ہے کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں کہیں میرے اس عمل سے بدظن نہ ہو جائیں، اور یہ نہ سوچیں کہ یہ اللہ ایک ایسے نبی ہیں جنہیں اللہ گھر گرا دیا. اگرچہ گھر دوبارہ اچھی طرح تعمیر کرنے کے لیے گرایا جا رہا تھا، لیکن آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ وہ لوگ اسلام سے بدگمان ہو کر، مجھ سے بدظن ہو کر کہیں اسلام سے کو نہ چھوڑ جائیں، دوبارہ غیر مسلم نہ بن جائیں. اس خدشے کی وجہ سے آپ نے بیت اللہ کی عمارت نہیں گرائی، اور اب تک وہی طرز تعمیر چلا رہا ہے. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اگر چھوٹا اچھا کام کرنے سے بڑا نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اگر چھوٹا اچھا کام ہے ہی نہیں، وہ غلط ہے اور اس سے بڑا نقصان کا اندیشہ ہے، پھر تو اور احتیاط کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ احتیاط ہمیں ایک تو کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے، تیسری بات، پہلی بات تو نقصانات کی وجہ گناہ ہے، قرآن کریم بتاتا ہے، اور دوسری وجہ میں نے عرض کی ہے کہ بے احتیاطی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب جو ہمارے مسلمان بھائی اس پانی اور سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں گھر گر گئے ہیں، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، تو اس صورتحال میں ہماری ذمہ داری کیا بتاتا ہے دین. تو اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم احسان کرو، اچھائی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو ہمیں احسان کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق من احسن الی عیالی، ساری مخلوق اللہ کنبہ ہے، اللہ کی عیال ہے. اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جس کی عیال سے، مخلوق سے اچھا سلوک کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ایک انسان کو بلائیں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، حالانکہ میں تجھ سے کھانا مانگا تھا. تو بندہ عرض کرے کہ یا اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، رب العالمین ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور آپ کو معلوم تھا پھر بھی آپ نے کھانا نہیں کھلایا، اگر تم اسے کھانا کھلا دیتے تم مجھے وہاں پاتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو معلوم تھا کہ میرے فلاں بندہ پیاسا ہے اور اس نے آپ سے پانی مانگا تھا، آپ نے پانی نہیں پلایا، اگر آپ اسے پانی پلاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے. پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح فرمائیں گے اور چیزوں کا نام لیں گے کہ بندے میں بیمار تھا تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی، عیادت نہیں کی. تو بندہ عرض کرے کہ اللہ آپ تو رب العالمین، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں معلوم تھا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو تم مجھے وہاں پاتے. دیکھیں یہ حدیث اس لحاظ سے بڑی اہم ہے
کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں کہ بندے کی خدمت کرنا، بندے کو کھلانا، بندے کو پلانا اور بندے کی عیادت کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنا ہے۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے بندے کو عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس وقت ہمارے وہاں بہن بھائی بچے بوڑھے جن آنکھوں سے ہم دیکھ کر آئے ہیں بیچارے خیموں میں بیٹھے ہیں، بہت سے بستیوں میں ایسے لوگ ہیں جو خیموں کے اندر بیٹھے ہیں، جو چارپائی پر سویا کرتے تھے وہ چٹائی پر سو رہے ہیں، وہیں بیٹھے ہیں، ذریعہ آمدن ختم ہو گیا، مکان ختم ہو گیا، گھر کا سارا سامان بہہ گیا۔ آج دیکھیں ہمارے گھر میں خدا نخواستہ ایک چیز کمی ہو جائے، جس برتن میں سالن پکتا ہے، دودھ گرم ہوتا ہے، یا گلاس میں ہم پانی پیتے ہیں، پہلی پلیٹ میں ہم سالن کھاتے ہیں، اگر وہی ایک چیز تو کتنی پریشانی ہو رہتی ہے ہمیں کہ گلاس نہیں ہے، پیالی نہیں ہے، پلیٹ نہیں ہے، چارپائی نہیں ہے، کیسے سوئیں؟ اب مجھے خود عادت ہے میں نیچے نہیں سو سکتا، نیچے سے مجھے نیند نہیں آتی زمین پر سوتے ہوئے، عادت ایسی بن گئی ہے۔ تو جب ان کا سوچتا ہوں لوگوں کا میں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ان میں بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اب گرمی بڑھ گئی ہے، وہ بیچارے گرم زمین پر کیسے آرام کر رہے ہوں گے، اور ہر چیز کو ترس رہے ہیں، سارا سامان ان کا بہہ گیا، کپڑے بہہ گئے، بکسے صندوق بہہ گئے، ہر چیز بہہ گئی۔ اب ان کے لیے ہمیں تعاون کی ضرورت ہے، ہم ان کا تعاون کریں۔ جن بستیوں میں ہم گئے وہاں ان کے قوائف اکٹھے کیے، اور ہم نے پھر یہ پہلے سب قوائف اکٹھے کرتے رہے کہ کن کن لوگوں کے مکانات گرے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے چھانٹی کی اور سوچا یہ ہے کہ جو بالکل بے آسرا لوگ ہیں، بیوہ ہے، کوئی سر پہ آسرا نہیں ہے، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے، اور 7 بچے ہیں اس کے، یا اسی طرح کوئی بوڑھا آدمی ہے اس کی اولاد نہیں ہے، تو یہ سے کوئی بالکل ہی معذور آدمی ہے، بیمار ہے، کچھ کما نہیں سکتا، تو ایسے لوگوں کو ہم نے منتخب کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایسے لوگوں کو مکان بنا کے دیں گے۔ مکان میں 1 کمرہ، 5 مرلے کی 4 دیواری اور 1 اٹیچ باتھ روم، لیٹرن غسل خانہ۔ پھر مستریوں کو بلایا اور ٹھیکیداروں کو بلایا، اور بلا کر وہیں ہم نے اسٹیمیٹ لگوایا کہ کم سے کم اتنا ضروری ہے ایک انسان کے لیے، گھر والوں کے لیے، کہ ایک کمرہ بن جائے 12 ضرب 12 فٹ کا، 11 فٹ اس کی بلندی ہو، یا 16 ضرب 15 کا کمرہ بن جائے، اور 5 مرلے کی 4 دیواری ہو جائے، لیٹرن غسل خانہ بن جائے۔ تو سب چیزوں کو اسٹیمیٹ لگایا کہ اتنے کی گارڈر آئیں گے، اتنے کی ٹی آر آئے گی، اتنی اینٹیں آئیں گی، اتنی سیمنٹ، اتنی بجری، اتنا ریت، اتنے کا دروازہ، اتنے پیسوں کی ونڈو آئے گی، اتنی مزدوری ہوگی مستری کی۔ تو اسٹیمیٹ یہ لگا کہ تقریباً کوئی 3.5 لاکھ روپے میں ایک چھوٹا سا مکان یہ تیار ہوگا۔ تو اس کے لیے الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور فی الحال ہم نے ان میں سے جو بہت ہی مجبور لوگ ہیں ان میں سے 10 کو منتخب کیا ہے کہ 10 لوگوں کو انشاءاللہ ہم مکان بنا کر دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو مکان بنا کے دینا صدقہ جاریہ ہے، ایک انسانوں سے بہت بڑی ہمدردی خیرخواہی ہے، اس کی ہمیں پوری کوشش کرنی ہے، ہم بھی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات جتنا ہو سکے اس میں تعاون کریں، اپنی ضروریات کو کم کر کے، اپنی خواہشات کو کم کر کے، گھر میں جو سامان ضرورت سے زائد پڑا ہے استعمال نہیں ہوتا تو اس کو فروخت کر کے اس میں حصہ ڈالنے کی لازمی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی نقصان دیکھتے تھے مسلمانوں کا تو صرف دعا نہیں کرتے تھے، صرف افسوس کا اظہار نہیں کرتے تھے، ان دونوں کاموں کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ کوشش فرماتے تھے۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، تو اس کا مالک یہودی تھا، یہودی وہ پانی فروخت کرتا تھا، غربت کا زمانہ تھا، تو لوگ پانی خرید کر استعمال کرتے تھے، بہت پریشانی ہوتی تھی۔ تو حضور سے لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ بہت پریشانی ہے، میٹھا پانی پینے کے لیے نہیں ہے، یہودی کنویں کا مالک ہے، اسی میں میٹھا پانی ہے، وہ پانی فروخت کرتا ہے۔ تو آپ یہ سن کر بہت پریشان ہو گئے، اور آپ نے مسجد نبی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ جو مسلمان اس یہودی سے کنواں خرید کر وقف کرے گا، چھڑاوے گا، مسلمانوں کو دے دے گا کہ وہ اس سے پانی مفت میں لے لیں، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، میں جنت دلاؤں گا اللہ تعالیٰ سے اس کو۔ آپ نے اتنا بڑا وعدہ فرمایا پانی پلانے والے کے لیے۔ تو جو صحابہ کرام تھے سب فکر مند ہو گئے، جن کی استطاعت کم تھی آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے کہ بھائی کچھ درہم دینار آپ دیں، کچھ میں دیتا ہوں، اور وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی تھی، تو وہ خاموشی سے اس یہودی کے پاس گئے
اور جا کر اسے کہا کہ مجھے کنواں فروخت کر دیں۔ اس نے پہلے تو انکار کیا کہ میں فروخت نہیں کرنا چاہتا، میرا ذریعہ آمدن ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا، آپ بتائیں کتنے پیسے چاہیے، آپ کتنے درہم دینار چاہیے۔ تو اس شخص نے اس وقت جو کنویں کی قیمت تھی اس سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کئی گنا زیادہ قیمت مانگی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ ادا کروں گا، بس کنواں میرا ہو گیا۔ اس نے کہا پھر میں فروخت نہیں کرتا جی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اب تو تم نے سودا کر لیا مجھ سے۔ پھر اس نے کہا میں آدھا فروخت کرتا ہوں۔ اس نے اتنی بڑی قیمت لے کر آدھا کنواں فروخت کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ آدھا کنواں مسلمانوں کا نام کر دیا اور فرمایا کہ بھائی مسلمان اس سے مفت میں پانی لیا کریں۔ طے یہ ہوا تھا آدھا کنواں یہودی کا، آدھا کنواں عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ تو ایک دن کنویں پہ پانی کی باری عثمان رضی اللہ عنہ کی ہوگی، دوسرے دن کنویں پہ سے پانی دینے کی باری یہودی کی ہوگی۔ عثمان رضی اللہ عنہ جب باری ہوتی تو فرماتے ہیں کہ جس کا جتنا دل چاہے مسلمان ہو غیر مسلم پانی نکال لے کنویں سے۔ تو لوگ 2 دن کا پانی کنویں سے نکال کر گھر میں رکھ لیا کرتے تھے۔ یہودی کی پانی ہوتی تو بہت کم لوگ پانی خریدنے آتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ تو پھر یہودی نے آدھا کنواں فروخت کر دیا۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر تھی، عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ فکر تھی، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ آپ دیکھتے کہ شخص بھوکا ہے اسے کھانا کھلاتے تھے، خود گنجائش نہ ہوتی آپ اوروں کے ذمہ لگا دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ خزانچی تھے آپ کے، آپ نے ان کو فرمایا جب بھی کوئی میرے دروازے مانگنے کے لیے آئے، ضرورت مند آئے، اس کو خالی ہاتھ آپس نہ جانے دیں۔ اگر میرے آپ کے پاس میری دولت ہو، درہم دینار ہوں، اس میں سے دیں، کوئی چیز رکھی ہو اس میں سے دیں۔ اگر میری کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو، آپ میری طرف سے قرض لے کے ضرور مند کو دے دیا کریں، پھر میں آپ کو ادا کر دیا کروں گا۔ یہ آپ کا مزاج تھا۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ سائل آتے تھے تو حضرت بلال کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا حضور کا، تو قرض لے کے ضرورتیں پوری کرتے تھے، پھر بعد میں قرض اتار دیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں مسلمانوں کی تکلیف کا احساس کریں، ان کا درد محسوس کریں۔ جیسے میں نے پہلے اس کے بار بار سوچیں کہ ہم 10 منٹ دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے اس موسم میں، گرمی کے موسم میں، اگست کے مہینے میں۔ تو جو بیچارے سارا دن بیٹھے ہیں اندر اور خیمہ کے اندر بیٹھے ہیں، نہ بجلی کا انتظام ہے نہ پانی کا انتظام، پانی بھی سلا کے کڑوا ہے، نہ بجلی کا وہاں انتظام نہ پانی کا انتظام ہے، اور کتنے بیچارے پریشان بیٹھے ہیں، وہ ان کا سارا سامان بہہ گیا، مکان بہہ گئے۔ تو پھر ان کا ہم احساس کریں اور کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہم جمع کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کی ترتیب یہ بنا لیتے ہیں کہ یہاں جو ہے بھائی عبدالغفور صاحب ہیں، بھائی زاہد صاحب ہیں، تو ان سے رابطہ رکھیں، تو ان کے پاس جمع کرا دیں، پھر یہ ہمیں دے دیں گے انشاءاللہ، پھر وہاں ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلمانوں کا درد، ان کی پریشانی کا احساس نصیب فرمائے، حتی الوسع سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.